حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم غار میں تھے، میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ مشرکین کے پاؤں نظر آ رہے تھے، گویا وہ ہمارے سروں پر ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کی طرف نظر کر لے تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 5868۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ابو بکر، جب آپ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کا یہ سفر کیسے گزرا؟ انہوں نے فرمایا، ہم رات بھر اور اگلے روز دوپہر تک چلتے رہے، راستہ خالی تھا، وہاں سے کوئی بھی نہیں گزر رہا تھا، ہمیں ایک طویل چٹان نظر آئی جس کا سایہ تھا، ابھی وہاں دھوپ نہیں آئی تھی، ہم نے وہاں قیام کیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے اپنے ہاتھوں سے جگہ برابر کی، اس پر ایک پوستین بچھائی اور پھر میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ سو جائیں اور میں ارد گرد کے حالات کا جائزہ لیتا ہوں۔ آپ سو گئے اور میں جائزہ لینے کے لیے باہر نکل آیا، میں نے ایک چرواہا آتے ہوئے دیکھا اور اسے کہا، کیا تیری بکریاں دودھ دیتی ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، کیا تم میرے لیے دودھ نکالو گے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس نے ایک بکری پکڑی اور لکڑی کے پیالے میں دودھ دوہا، اور میرے پاس ایک برتن تھا جسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساتھ رکھا تھا، آپ اس سے سیراب ہوتے اور اسی سے پانی پیتے اور وضو کیا کرتے تھے۔ میں دودھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا، میں نے انتظار کیا حتیٰ کہ آپ بیدار ہوئے، میں نے دودھ پر پانی ڈالا حتیٰ کہ اس کا نچلا حصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، نوش فرمائیں۔ آپ نے دودھ نوش فرمایا تو مجھے فرصت میسر آئی، پھر آپ نے فرمایا، کیا کوچ کرنے کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ہو گیا ہے۔ فرمایا، ہم نے زوال آفتاب کے بعد کوچ کیا اور سراقہ بن مالک نے ہمارا پیچھا کیا، تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، پیچھا کرنے والا ہمیں آ لینا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا فرمائی تو وہ اس کا گھوڑا پیٹھ تک سخت زمین میں دھنس گیا۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں دیکھا کہ تم نے میرے لیے بد دعا کی، تم میرے لیے دعا کرو اور میں تمہیں اللہ کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہاری تلاش میں نکلنے والوں کو تمہارے پیچھے نہیں آنے دوں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی تو وہ نجات پا گیا۔ پھر وہ جسے ملتا اس سے یہی کہتا، اس طرف تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں ادھر سے ہو آیا ہوں۔ اس طرف وہ ہر ملنے والے کو واپس کر دیتا۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 5869۔